السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر بسر کریں، تقوی کے مطابق نظام زندگی استوار کریں، قائم کریں، تقوی کے حصار میں زندگی بسر کریں۔ حق تعالیٰ نے حیات انسانی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے اور اسی کا عنوان تقوی ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے مختلف عوامل کی نشاندہی کی ہے کہ کس طرح انسان اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر کو اپنا سکتا ہے، عملی کر سکتا ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں آیا 153 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ میرا مستقیم، استوار، قائم اور سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر سبل کی اتباع مت کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دیگر سبل پر، دیگر راہوں پر اگر عمل کرو گے اور حرکت کرو گے، زندگی بسر کرو گے، وہ تمہیں سبیل الہی سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وصیت ہے تمہارے رب کی تمہارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم باتقوی بن جاؤ۔ اس آیہ شریفہ میں بنیادی رکن تقوی کا اور دین کا اور دینداری کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ وہی چیزیں جو ہم تفصیلاً دین کی حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ان کے مطابق چلتے ہیں، ان امور کی بنیاد ہے یہ سب، یا اس تفصیل کی یہ جامع تعبیر ہے قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ علماء قرآن سے، دین کے منابع سے جب دین خدا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، فقاہت کے ذریعے سے حکم خدا دریافت کرتے ہیں، احکام الہیہ اور ہدایت، طلاب جب اپنی عمر صرف کر کے دین خدا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت اسی ضابطے کی تفصیل طے کر رہے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا، قائم اور استوار راستہ ہے۔ دینداری اور تدین، دین کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے اصولوں میں سے ایک اہم اصل ضابطہ صراط دین ہے، صراط خدا ہے۔ اور صراط سے بھی پہلے بڑا عامل جو صراط کی ضرورت کو
ثابت کرتا ہے، جس کے وجہ سے صراط ضروری ہے، راستہ لازمی ہے، وہ ہے مقصود اور اصلی منزل، جہاں انسان نے پہنچنا ہے، جس نقطے تک پہنچنے کے لیے انسان خلق ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ مقصد خلقت انسان وہ پہلا عامل ہے، اسی کی کشش سے انسان حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، صراط تلاش کرتا ہے، راہبر کی طرف جاتا ہے، اور اس صراط کے آداب کی تفصیلات انسان طے کرتا ہے۔ پہلا عامل مقصد ہے۔ مقصد انسان قرآن کریم میں مختلف عبارتوں میں اور جملوں میں ذکر کیا گیا ہے، الفاظ میں، لیکن مراد ایک ہے۔ مقصد انسان ایک چیز ہے، کئی مقاصد نہیں ہیں۔ نہائی مقصد، اقصی مقصد اور آخری مقصد ایک ہے انسان کا، اور وہ لقاء اللہ ہے۔ لقاء اللہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ وہ ایسے نہیں ہے جیسے مخلوق کی اور انسانوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، کہ ایک انسان چل کے دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے اور آمنا سامنا ہوتا ہے، الیک سلیک ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے لقاء اللہ۔ لقاء اللہ کا مقصد یہ ہے، مراد یہ ہے اس سے کہ حق تعالی ذات با کمال ہے، اس کی ذات تمام کمالات کا مجموعہ ہے، اور صفات الہیہ یہ انہی کمالات ذات کی تفصیلات ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، انسان اسی ذات ہی کی طرف جا رہا ہے۔ خلقت انسان کی ناقص مرحلے سے آغاز کی گئی ہے، انسان کی استعداد بنائی گئی ہے۔ جس طرح ہم دیگر موجودات میں مشاہدہ کرتے ہیں، مثلا غلے اگتے ہیں تو پہلے ان کا دانہ کاشت کیا جاتا ہے، اس دانے کے اندر پورا غلہ موجود ہے، گندم کے دانے میں، جو کے دانے میں، اور جتنے دانے کاشت کیے جاتے ہیں، بیج کاشت کیے جاتے ہیں، اس بیج میں وہ درخت مکمل طور پر موجود ہوتا ہے، اور اس کی خصوصیات ساری اسی بیج کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تناور درختوں میں جیسے کھجور کا درخت ہے، تو کھجور کی گٹھلی میں جس سے یہ پودا اگتا ہے درخت، اس گٹھلی کے اندر یہ تناور درخت موجود ہے، اور اس گٹھلی کے اندر اس کی شاخیں موجود ہیں۔ اس گٹھلی کے اندر جو کھجوروں کا پھل لگتا ہے، خوشہ لگتا ہے، گچھا بنتا ہے کھجوروں کا، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ ایک موسم میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کھجور کے دانے، پھل ایک درخت کے اوپر لگتے ہیں۔ یہ سب اسی ایک گٹھلی کے اندر ہے، یہ سارا راز، یہ ساری حقیقت۔ لیکن یہ سب کچھ گٹھلی میں موجود ہے، کمال یافتہ نہیں ہے، کمال کے بغیر ہے، ناقص حالت میں ہے، نقص کے ساتھ ہے، اپنی اس ادنا ہستی کے ساتھ موجود ہے، ناتوان، ضعیف، کمزور حالت میں موجود ہے۔ اس گٹھلی سے درخت بننا ہے۔ درخت بننے کے لیے اس گٹھلی کو حفاظت کے ساتھ محفوظ طریقے سے زرخیز زمین میں جو آمادہ ہو اس میں کاشت کرنا ہے، اور اس زمین میں جس میں کاشت کر رہے ہیں اس کا موسم، اس کا آب و ہوا گرم ہو، اتنی گرمائش ہو کہ اس گٹھلی سے پودا نکلے۔ گٹھلی سے ایک تنکا نکلتا ہے، وہ تنکا بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، اور چند سالوں میں ایک تناور اور سرب فلک درخت
وجود میں آ جاتا ہے جس پر پھر مزید پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کھجور کی گٹھلی میں ساری حقیقت کھجور کی موجود ہے، لیکن کمزور حالت میں۔ اسے جب زمین میسر آ جائے، شرائط ساری مہیا ہو جائیں، اس کھجور کا نکل کر پلنا، بڑھنا، پرورش پانا اور بالغ ہو کر پھر دوبارہ کھجور کا پھل دینا، یہ اس کی لقاء ہے۔ یہ ہے کھجور اپنے مرحلہ لقاء پر پہنچ گئی ہے، یہ ملاقات ہے کھجور کی، یہ تکامل کو پہنچ گئی ہے۔ جتنا کمال اس کے اندر رکھا گیا تھا، جتنا کمال اس کے اندر فراہم کیا گیا تھا، وہ سارا اس نے پرورش پا کر اپنی حد اعلیٰ تک پہنچا دیا ہے۔ گٹھلی میں یہ سب کچھ تھا، لیکن کمال یافتہ نہیں تھا، ضعیف تھا، کمزور تھا، نامرئی تھا۔ اس کھجور نے پرورش پانی ہے باغبان کے زیر نظر، اور باغبان نے اس کی حفاظت کرنی ہے باغبانی کے قاعدے، ضابطے اور اصولوں کے مطابق، اور اس نے تدریجاً کھجور کا تناور درخت بن جانا ہے۔ اور یہی قاعدہ ہر اس شے کا ہے، ہر اس پودے اور درخت کا ہے، ہر بیل کا ہے جس کو بیج سے اگنا ہے۔ بیج سے اگنے کا قانون ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صلاحیتیں اس بیج کے اندر، دانے کے اندر، گٹھلی کے اندر رکھ دی گئی ہیں، اور اب باغبان نے، زمین نے، کھاد نے، موسم نے، روشنی نے، حرارت نے مل کر ان صلاحیتوں کو اگانا ہے، پروان چڑھانا ہے اور اپنے کمال تک پہنچانا ہے، بلوغ تک پہنچانا ہے۔ یہ ان کی منزل کمال ہے۔ انسان کا قانون بھی اسی طرح ہے۔ انسان کے لیے حق تعالیٰ نے جو قانون وضع کیا ہے وہ اسی حیات نباتی سے مشابہت رکھتا ہے۔ انسان بھی ایک بیج سے پیدا ہوتا ہے، نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس نطفے کے اندر، سپرم کے اندر، اس بیج کے اندر ایک مکمل انسان ہوتا ہے، لیکن ضعیف، ناتوان، نامرئی۔ اس کا نام ہوتا ہے استعداد۔ اور یہی بیج رحم مادر میں جاتا ہے، وہاں سے اس کو شرائط مہیا ہوتی ہیں، پرورش پاتا ہے، جسمانی مرحلہ اپنا طے کرتا ہے، جسمانی رشد کرتا ہے۔ جسمانی رشد کرنے کے بعد ولادت ہوتی ہے اس کی، اور اس ولادت کے بعد پھر اس کے اندر روح، ولادت سے پہلے ہی آ جاتی ہے، روح آ جاتی ہے، اور پھر جسم و روح ہر دو باہم پرورش پاتے ہیں۔ پرورش پانے کا مطلب جس طرح پودا، درخت بیج سے اگ کے کمال حاصل کر رہا ہے، اسی طرح انسان بھی اسی جگہ پر جہاں پیدا ہوا ہے، اسی زمین پر یہ پرورش پاتا ہے، رشد کرتا ہے، اور جو کچھ کمالات اللہ تعالیٰ نے اس بیج کے اندر، اس نطفے کے اندر مطوی کیے تھے، رکھے تھے، وہ سارے آہستہ آہستہ کمال میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، تکامل شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہی موجود کمالات سے متصف ہوتا جاتا ہے، پرورش پاتا ہے، ایک حد تک جسمانی رشد اس کی جاتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر اس کے بعد روح و نفس کی پرورش ہے جو کہیں پر متوقف نہیں ہوتی، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر جا کر روح بھی رک جاتی ہے۔ جیسے جسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کا جسم 15-20 سال تک رشد کرتا ہے، قد بڑھتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد بدن رشد نہیں کرتا، بدن کی رشد رک جاتی ہے، اب نہیں قد بڑھے گا آپ کا، 20 سال کے بعد جتنا بڑھنا تھا بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد انسان کی روح کے رشد کا سفر جاری رہتا ہے، وہ نمو پاتی ہے بدن کے ذریعے، جسم کے ذریعے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے
کتنا بڑھ جاتی ہے روح، کتنا کمال حاصل کر سکتی ہے، اس کے اندر بہت گنجائش ہے۔ اور روح کی یہ صورتحال ہے کہ جتنے اس کے اندر کمالات انسان ایجاد کرتا ہے، پیدا ہوتے ہیں، اتنی ہی گنجائش مزید پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف ہے خلقت انسان پر کہ کمالات سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتی روح۔ ہر چیز، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ یہ دل، انسان کے قلوب یہ وعاء ہیں، ظروف ہیں، برتن کی طرح ہیں۔ ہر برتن اور ظرف مظروف ڈالنے سے بھر جاتا ہے، سوائے قلوب کے، روحوں کے، نفوس انسان کے، کہ ان کے اندر جتنا بھی مظروف شامل کریں یہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک درجہ ہے، ایک صلاحیت ہے علم حاصل کرنے کی، جب اتنی مقدار میں علم انسان حاصل کر لیتا ہے تو یہ جو علم آیا ہے اس نے مزید صلاحیت بھی بڑھا دی ہے، مزید علم کے لیے صلاحیت بڑھا دی ہے۔ اس لیے یہ رشد کہیں نہیں رکتی، تکامل کرتا ہے انسان، اور اس کمال میں ایک ایسے مرحلے پہ جا پہنچتا ہے جہاں پر یہ ما سوی اللہ سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب تک ناقص ہے، جب تک کمزور ہے، جب تک ضعیف ہے، اس وقت تک یہ ہر ایک سے رشتہ رکھتا ہے، زمین سے تعلق رکھتا ہے، کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے، پرند و چرند سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کمزوری کی علامت ہے، نقص کی علامت ہے۔ ہر چیز سے اس کا ربط ہے، ہر چیز اس کے لیے پرکشش ہے۔ لیکن جب یہ کمال پا لیتا ہے اس کے بعد اس کا تعلق، اس کا ناطہ سب سے کٹ جاتا ہے، اور فقط اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق رہ جاتا ہے۔ باقی ما سوا سے مکمل طور پر منقطع ہو جاتا ہے۔ جب انقطاع حاصل ہو جاتا ہے اس کو، یہ اس کے کمال کی علامت ہے۔ اور یہ قانون دنیا میں بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا آپ کا ان مادی اشیاء سے تعلق ہے، جتنا آپ کے روابط زیادہ ہیں، اتنا ہی آپ کی کمزوری بھی زیادہ ہے، اور جتنا آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ زیادہ ہے اتنا کمال زیادہ ہے۔ تعلق اللہ کے ساتھ بے قدر کمالات ہے۔ ضعیف کبھی بھی ما سوی اللہ سے کٹ کر اللہ سے متصل نہیں ہو سکتا، چونکہ ضعف نام ہی ان تعلقات کا ہے۔ کمزوری اسی کو کہتے ہیں، انسانی کمزوری یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور انسانی قوت یہ ہے کہ ما سوی اللہ سے کٹ کے اللہ کے ساتھ مربوط ہوتا جائے، اور جتنا اپنے رب سے قریب ہوتا ہے کمال تر، با کمال تر ہوتا جاتا ہے۔ ضعیف نفس نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ متصل، چونکہ یہ ما سوی اللہ سے زیادہ متصل ہے، ہر چیز سے اس کا تعلق ہے۔ مثلا اس کی عام مثال دیکھیں، ابھی فرض کریں ہم یہاں عبادت جمعہ میں مصروف ہیں، تو کس کس سے آپ کا ذہن کہاں کہاں متعلق ہے؟ اپنے قریب بیٹھے ہوئے آدمی سے، دائیں بائیں والے سے، کھڑکیوں سے، دروازوں سے، آنے جانے والوں سے، آوازوں سے، ان سب سے آپ کا وجودی تعلق قائم ہے۔ اور جب تک یہ چیزیں، عبادت کے دوران آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، عبادت کے دوران آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، عبادت کے دوران آپ کو سردی لگ رہی ہے، عبادت کے دوران آپ کو ہر چیز دکھائی دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی عبادت سے دور ہیں جتنا غیر عبادی امور سے تعلق ہے، اتنا ہی عبادت سے دور ہیں ہم۔ یہ پیمانہ ہے، اسی پر پرکھ لیا کریں۔ جب آپ درس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جتنی توجہ آپ کی اشیاء کی طرف ہے، کسی بھی شے کی طرف ہے، پنکھے کی طرف ہے، کسی شخص کی طرف ہے، کسی شے کی طرف ہے، اپنے پاس کسی شے کی طرف ہے، دوسرے کے پاس کسی چیز کی طرف توجہ ہے، اتنا ہی آپ درس سے دور ہیں۔ درس سے قریب کتنے ہیں؟ جتنے دوسری چیزوں سے منقطع ہیں۔ جتنا ہی دوسروں سے لا تعلق ہیں اتنا درس سے متعلق ہیں۔ جتنا غیر عبادی چیزوں سے لا تعلق ہیں اتنا ہی عبادت کے ساتھ تعلق ہے آپ کا،
چونکہ تعلقات اس طرح سے نہیں ہیں کہ انسان عبادت میں بھی مصروف ہو اور عبادت کے علاوہ بھی کسی غیر عبادی چیز میں بھی مصروف ہو، بیک وقت ایک تعلق ایک جگہ قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ خاصیت ہے انسان کی، ایک چیز سے تعلق رکھ سکتا ہے، یا اللہ سے یا غیر اللہ سے، یا علم سے یا لاہو سے، لعب سے، سرگرمیوں سے۔ ایسا کمال ہنر نہیں ہے انسان کے اندر، یہ فقط اللہ کی شان ہے جو آپ روزانہ دعاؤں میں مناجات میں پڑھتے بھی ہیں کہ لا یشغلہ شأن عن شان، ایک طرف توجہ اللہ کو دوسری چیز سے غافل نہیں کرتی لیکن انسان کو کرتی ہے، یہ صفت خدا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ لا یشغلہ شأن عن شأن، انسان کیا ہے؟ یشغلہ شأن عن شأن، انسان کو ایک کام دوسرے کام سے غافل کر دیتا ہے، ایک طرف توجہ دوسری طرف سے غافل کر دیتی ہے۔ آپ ابھی سامنے دیکھ رہے ہیں تو دائیں بائیں سے غافل ہیں، اور اگر دائیں بائیں توجہ ہے تو پھر سامنے سے غافل ہیں۔ آپ دو چیزوں کی طرف توجہ ایک ساتھ آپ نہیں کر سکتے، آپ انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خصوصیت ہے، یعنی یہ بھی کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ لا یشغلہ شأن عن شأن، ایک طرف دھیان توجہ اس کو دوسری طرف توجہ سے غافل نہ کرے، بیک وقت کئی پہلوؤں میں توجہ، یہ اللہ کی شان ہے اور کمالات کا حصہ ہے۔ انسان جب ایک طرف توجہ رکھتا ہے دوسری چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ کمالات انسان کے یہ ہیں، انسان کی لقاء اللہ یہ ہے کہ جب کمال میں اس درجے پر پہنچ جائے جب اس کا تعلق ما سوی اللہ سے منقطع ہو جائے، یہ انسان کے کمال کی علامت ہے۔ جب تک طرف ہماری رغبتیں ما سوی اللہ میں ہیں، کتنی مرغوب چیزیں ہیں ہمارے لیے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مرغوب ہے، ہر چیز کے اندر ہم مشتاق ہیں، ہر چیز کی محبت ہمارے دلوں میں، ہر چیز کی کشش ہمارے اندر موجود ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ نقص کی علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی انسان لقاء اللہ کا سفر شروع نہیں کیا ہے۔ لقاء اللہ کا سفر سلوک الی اللہ وہ اسی انقطاع سے ہی آغاز ہوتا ہے کہ جتنا ہم مثلا چھوٹے تھے جب تو تھوڑی چیزوں سے تعلق تھا، جب بڑے ہوتے گئے تو زیادہ امور سے تعلق ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی آپ جسمانی طور پر آپ کے ارد گرد کے امور سے آپ کا تعلق ہے، اور جن کے پاس موبائل ہیں خصوصاً پیش رفتہ، ان کا اپنے اطراف سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ موبائل جن کے پاس ہیں استعمال کرتے ہیں، مثلا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نماز میں لیکن ان کا دھیان نماز میں نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کی طرف بھی نہیں ہے، مسجد کی طرف بھی نہیں ہے، ان کا دھیان اس مطلب کی طرف ہے جو نماز میں آنے سے پہلے موبائل میں ان کو وصول ہوا ہے، جو میسج آیا ہے، جو جوک آیا ہے، جو تصویر آئی ہے، جو بھی الا بلا ان کو پہنچی ہے، اس نے ان کے ذہن کو اپنی طرف مصروف رکھا ہوا ہے۔ اور انسان کی خصوصیت یہ کہ یشغلہ شأن عن شأن، جب ایک تصویر توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے پھر ہر دوسری چیز سے توجہ ہٹ جاتی ہے انسان کی۔ لقاء اللہ ملاقاتیں نہیں ہیں جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں، لقاء اللہ تکامل کا دوسرا نام ہے، کمال حاصل کرنے کا دوسرا نام لقاء اللہ ہے۔ یعنی جو انسان کمالات سے متصف ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، چونکہ اللہ کی ذات صفات با کمال ہے، اور کمال کے منبع سے قربت قدموں سے چل کر نہیں ہوتی، نہ باتوں سے ہوتی ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے بھی انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ آپ فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ با حلوہ حلوہ گفتن دہن شیرین نہ می شود، حلوہ حلوہ کہتے رہیں تو اس سے منہ میٹھا نہیں ہوتا۔ یہ محاورہ ہے کہ اگر مٹھائی
عربی فارسی میں حلوہ مٹھائی کو کہتے ہیں، اور اردو میں ایک خاص قسم کی مٹھائی کو کہتے ہیں، سوجی سے بنتی ہے۔ باقی مٹھائیوں کے الگ نام ہیں۔ عربی فارسی میں ساری مٹھائیاں حلوہ ہیں۔ حلو مٹھاس کو کہتے ہیں، جو چیز بھی میٹھی ہے وہ حلویات میں سے ہے، حلویات ہے یہ۔ تو اگر انسان مٹھائی کا ذکر کرتا رہے تو منہ میٹھا نہیں ہوتا، تو اسی طرح اللہ اللہ کرنے سے بھی انسان اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ یہ ایک سفر ہے عملی، تکاملی حرکت ہے خداوند تعالیٰ کی جانب، کہ کمال کی علامت بھی ذکر کر دی ہے کہ جتنا آپ میں کمالات آئیں گے اتنا انقطاع بھی ساتھ ہوگا، اتنا ہی دوسری چیزوں سے لا تعلق بھی ہوتے جائیں گے آپ، اور جتنا آپ کی رغبت اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں ہے اتنا ہی اللہ سے دور بھی ہیں آپ۔ اب عملی طور پر انسان کسی کمال کا ظرف نہ ہو، کوئی کمال حاصل نہ کرے، لیکن دن رات اللہ اللہ کرتا رہے، تو یہ وہی فارسی زبانوں کے بقول کے حلوہ حلوہ کرنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، اللہ اللہ کرنے سے ملاقات نہیں ہوتی انسان کی، جب تک اپنے آپ کو ان صفات سے مزین نہیں کرتے، متصف نہیں کرتے۔ یہ ہماری منزل ہے، اس کا صراط ہے۔ اصل مقصد خلقت ہمارا اس نقطے پہ پہنچنا ہے۔ وہ سارے کمالات جن کی صلاحیت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ سارے کمالات صلاحیتی اور استعدادی حالت سے نکل کر عملی چشمگیر کمالات میں بدل جائیں، نظر آئیں کہ یہ صلاحیت تھی، اب وہ صلاحیت نکھر کے اپنے کمال میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ لقاء اللہ کی منزل ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہ منزل ایجاب کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ راستہ بھی ہونا چاہیے یہاں پہنچنے کا۔ اس مقام تک فائز ہونے کے لیے صراط کی ضرورت ہے، اور وہ صراط اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جیسے منزل مقصد میں انسان خطا کر جاتا ہے، مقصد بھول جاتا ہے، اور مقصد کے علاوہ دیگر چیزوں کو مقصد بنا لیتا ہے۔ مثلا ایک عمومی غفلت جس میں ہم سب گرے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، شاید ہی کوئی مستثنا ہو، وہ یہ ہے کہ ہم نے وسائل کو مقصد بنا لیا ہے۔ وسائل زندگی ہے، اس کو آپ پہلے یہ طلاب کرتے تھے یہ کام، ابھی معلوم نہیں طلاب کن مصروفیات میں زیادہ غرق ہو رہے ہیں اور وہ عمل کم پڑ گیا۔ مثلا نماز جمعہ کو ایک گراف کی شکل میں مطالب نماز جمعہ کو تدوین کرتے تھے۔ اب لنڈے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں انفوگرافک۔ انفوگرافی سے یعنی انفارمیشن گراف بناتے تھے، کسی مطلب کو عبارتوں میں لکھنے کے بجائے اس کو اشاروں میں لکھ کے بہت واضح فصاحت کے ساتھ سب کو نظر آ جاتا ہے، بورڈ بناتے تھے یہاں۔ خوب یہ مطلب آپ زندگی کے بارے میں بنائیں۔ ایک بہت اچھا مطلب تھا جب نظام کی تشریح کی تھی کہ نظام امامت کیا ہوتا ہے، نظام خلافت کیا ہے، نظام جمہوریت کیا ہے، اور آمریت، یہ چار نظام جو انسانوں پر مسلط ہیں، تین مسلط ہیں اور ایک متروک ہے۔ امامت محجور ہے، متروک ہے، انسانوں نے خود ہی چھوڑ دیا اس کو، اور صرف اس کو حلوہ حلوہ کرتے ہیں، امام کرتے ہیں۔ جو امامت کے معتقد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں امام کرنے سے منہ میٹھا ہو جائے گا، نہیں ہوتا جب تک امامت کو نظام کے طور پر اپنائیں گے نہیں۔ یہ تین نظام، خلافت بھی نہیں ہے، ایک عرصے تک نظام خلافت قائم رہا، پھر 25 سال تک 35 سال تک پھر ختم ہو گیا مسلمانوں سے، ملوکیت شروع ہو گئی اور پھر جمہوریت آ گئی، آمریت۔ بعض عزیزوں نے اس کو بہت خوبصورت شکل میں گرافک کی زبان میں
اس نظام کو بنایا تھا. ابھی بھی وہ تصویر کہیں نہ کہیں دیکھتا ہوں میں. ایک طالب علم نے خلاقیت دکھائی تھی کہ آپ اس کو اس طرح سے پیش کریں. کوئی عبارت نہیں تھی، صرف تصویریں تھیں. تصویریں بھی نہیں، خاکے ہیں. وہ خاکے بتاتے ہیں کہ امامت کیا ہوتی ہے، خلافت کیا ہے، ملوکیت کیا ہے، جمہوریت کیا ہے. معلوم نہیں آپ کے ذہنوں میں ان کی تشریح فرق ہے یا نہیں. 4 نظام کیا ہوتے ہیں اور آپ ابھی اس کس نظام سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے مثلا جیسے آپ کو یہاں بہت ہی بدمزہ کھانا بنا کے دیا جائے جو کھانے کے قابل نہ ہو، خدا نخواستہ جلا ہوا کھانا، کچا کھانا، بدبودار کھانا آپ کے سامنے رکھا جائے، اور یہ بدبودار کھانا آپ کے سامنے رکھ کر پھر وہاں پر چارٹ لگا دیا جائے ایک خوش مزہ کھانے کا، کباب کا، مثلا بریانی کا، تصویر وہاں ٹی وی پہ چلا دی جائے، بدبودار کھانا کھانے کے لیے پیش کیا جائے، اور گفتگو میں مزیدار کھانا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے. کیا آپ کو لذت آئے گی اس کھانے سے؟ یہ کام تو کر رہے ہیں آپ ملوکیت، آمریت، جمہوریت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ کے دسترخوان پہ یہ کھانا پڑا ہوا ہے بدبودار، اور آپ کے امام بارگاہ میں امامت کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کے سٹیج پہ ذکر امامت کا ہو جاتا ہے. یعنی مزیدار چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، بدبودار کو تناول کرتے ہیں آپ. اس مناسبت سے یہ بات یاد آ گئی کہ ایک طالب علم نے یہ خوبصورت مطلب جو وضاحت میں وقت لگتا ہے اس کو عبارتوں میں بیان کرنے سے، اور عموماً بعضوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، انہوں نے گرافک کی زبان میں یہ مطلب بہت خوبصورتی سے پیش کیا، جو بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے اسے اپنایا بھی. اس کو کریں، یہ کام ہے. اگر گرافک کا تصویری زبان میں اور علامتی زبان میں، گرافک کی زبان میں مطالب تدوین کرنے کی صلاحیت ہے تو اس میں بیچ میں رکھیں زندگی، حیات انسان، اور حیات انسان کا مقصد، حیات کا مقصد، زندگی کا مقصد. دوسرا، زندگی کے وسائل، وہ چیزیں جن سے زندگی گزرنی ہے، زندگی کی ضرورتیں. وسائل، ضرورتیں ایک ہی چیز ہے. زندگی، وسیلے زندگی کے، اور مقاصد زندگی کے. انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی زندگی کے لیے وسیلے بنائے ہیں. وسیلوں کا کام یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے میں سہولت ہو، آسانی سے زندگی بسر ہو. اور یہ زندگی جو وسائل کے ذریعے سے بننی ہے، وسائل نے زندگی کو سہولت دینی ہے. اب یہ زندگی، اس زندگی نے کہاں جانا ہے؟ اس وقت کا انسان ایک عجیب چکر میں پڑا ہوا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں یا عملاً دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں یہ جو گھریلو جانور بن گئے ہیں، انسان کے زندگی میں شامل ہو گئے ہیں، ناخواستہ طور پر یہ آ گئے ہیں. بلی اور کتا انسانی زندگی کے بہت قریب ہو گئے ہیں. باقی جانور بھاگتے ہیں انسان سے، یہ دونوں مانوس ہیں، بلیاں اور کتے. کبھی آپ نے بلی کو دیکھا ہوگا کہ اس کو مثلا دم پہ خارش ہوتی ہے تو دم پہ منہ سے، چونکہ بلی کے پاس دانت ہیں یا کتے کے پاس دانت ہیں کھجلانے کے لیے، دم پہ خارش ہوتی ہے تو دم پہ کھجلانے کے لیے وہ دم کو پکڑتا ہے منہ سے. پھر کیا منظر ہوتا ہے؟ نہیں دیکھا کبھی؟ بلی جب دم کو پکڑتی ہے، اپنی دم کو، کتا جب اپنی دم کو پکڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ گھومتا ہے، چرخی کی طرح. اپنی دم اس کے ہاتھ منہ میں نہیں آتی، چونکہ منہ آگے ہے، دم پیچھے ہے.
تو منہ آگے سے موڑ کے دم کی طرف کرتا ہے، دم تک پہنچتا نہیں. اور دم بھی ایسی ہے کہ اس کو دم اسی وجہ سے کہ منہ میں نہیں آتی، سیدھی نہیں ہوتی، کتے کی دم خصوصاً. اب اس کی یہ کوشش ہے، یہ کتا در حقیقت ایک نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گیا ہے کہ پیچھے کی چیز کو اگلے منہ سے پکڑتا ہے، گردن موڑتا ہے پیچھے کی طرف، دم کی طرف، دم پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور دم نے چونکہ پیچھے رہنا ہے قانون کے لحاظ سے، منہ میں نہیں آنا، اور منہ آگے ہے، دم کی طرف نہیں آنا، لیکن یہ بےہودہ حرکت کرتا ہے. اور نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی کتا کبھی کامیاب ہوا ہو دم پکڑنے میں، گھوم گھوم کے گر جاتا ہے آخر میں، پھر خفت مٹانے کے لیے کہیں اور کھجلا لیتا ہے جہاں کھجلی نہیں ہوتی اس کو. یہ کام انسان کر رہے ہیں، سارے انسان کر رہے ہیں. یہ منہ سے دم پکڑنے والی بات جو ہے نا، یہ جو وسائل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وسائل زندگی کی دم ہے آپ کی، اور انسان کا ایک وجہ ہے، منہ ہے، رخ. وہ رخ آگے کی طرف رکھو، اس سے واپس پلٹ کے دم نہ پکڑو آپ، ورنہ گھومتے رہو گے. اور اب وہ گردشی حرکت انسانوں کی آپ سب کی دیکھ رہے ہیں، ساری قوم، ساری انسانیت اس طرح دم کے پیچھے لگا دی گئی. آپ رخ آگے رکھو، مثلا کتا اگر بلی پیچھے نہ مڑ کے دم نہ پکڑے، منہ آگے ہی رکھے، تو دم تو پیچھے پیچھے آئے گی نا آپ کے، چونکہ دم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دم نے کٹنا نہیں ہے، گرنا نہیں ہے. اس کو بےہودہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی دم پکڑنے کی. یہ اگر دم کی طرف نہ بھی منہ کرے تو دم اس کے پیچھے پیچھے جڑی ہوئی ہے، آئے گی ساتھ اس کے. وسائل زندگی اللہ نے آپ کے لیے بنائے ہیں، رزق خدا نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. اس دم کی طرف واپس منہ کر کے بےہودہ حرکت نہ کرو. رخ آگے رکھو، منہ آگے رکھو. منہ آگے کیا گیا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ خدا کی طرف رکھو، اللہ کی طرف رکھو. یہ دم پیچھے پیچھے آ رہی ہے آپ کے. وسائل زندگی اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہیں. لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے ہے یہ زمین، تمہارے لیے ہے یہ آسمان، تمہارے لیے ہے جو کچھ اس کے اندر ہے، یہ طیبات، یہ حسنات، یہ ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے. پھر کیوں منہ اس کی طرف کیوں موڑ رہے ہو پیچھے؟ اپنا منہ اپنے مقصد کی طرف رکھو. وسائل زندگی آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جب رخ انسان کا اللہ کی طرف ہو، اس کو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے کی ضرورت ہے. ایک بڑی گمراہی یہ ہے کہ مقصد کو، وسیلے کو مقصد بنا لیا ہے، وسائل کو مقصد بنا لیا ہے. یہ اجتماع، اسلام آباد اجتماع کے کارکنان سے گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک کنفیوژن ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، بلکہ تبدیلی، پاکستان تبدیلی کا ملک ہے، اس طرح کی تبدیلیاں صرف پاکستان میں آتی ہیں. جیسے پاکستان میں تبدیلی آئی ہے نئی حکومت سے، اور یہ تبدیلی ہر حکومت میں آتی ہے. پاکستانی ہیں ہی تبدیلی والے قوم. ایک تبدیلی ہم نے بھی کی ہے مذہب میں، اور وہ یہ کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضمون بدل دیا. ہم نے ائمہ کا مضمون بدل دیا ہے. انبیاء کو اللہ نے ایک مضمون دیا تھا، مضمون دے کے بھیجا تھا کہ یہ آپ نے وہاں پڑھانا ہے، معلم ہیں آپ. آپ پڑھتے ہیں نا سورہ جمعہ میں اور دیگر آیات میں، کیا کام تھا انبیاء کا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. معلم ہیں، معلم کتاب اور معلم حکمت ہیں. انبیاء سارے معلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم ہیں، ائمہ اطہار اہل بیت معلم ہیں. ہر معلم کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، پڑھاتا ہے وہ. اگر واقعا معلم ہے، معلم اپنے سبجیکٹ سے ہٹتا نہیں ہے. بعض ایسے قصے سنانے والے ہوتے ہیں، یہ معلم نہیں ہوتے، ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں قصاص. قصاص یہ قصے بیان کرنے والے، سٹوری بیان کرنے والے، کہانیاں سنانے والے. مثلا سامنے فقہ کی کتاب رکھ کے تاریخی حقیقتیں بیان کرنا شروع کر دیں گے، مسائل.
اپنے دادا نانا کے قصے شروع کر دیں گے، دادا ہمارے ایسے ہوتے تھے، گھوڑے دوڑاتے تھے. یہ معلم نہیں ہوتے. معلم وہ ہوتا ہے کہ اپنے سبجیکٹ کا پابند ہوتا ہے، اس کا ایک مضمون ہوتا ہے، اس مضمون کو اس نے دوسروں کو منتقل کرنا ہے، متعلمین کو پڑھانا ہے اس نے، یہ معلم کہلاتا ہے. ورنہ معلمی کے نام پر ایسے مجبور لوگ ہیں، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ پاکستان میں بے روزگاری کا متبادل پڑھانا ہے. پڑھانے کو روزگار نہیں کہتے. کسی کو پوچھیں بھی کیا کر رہے ہو، بے روزگار ہے، نوکری تلاش کر رہا ہوں. گھر کیسے چلتا ہے، کہتے ٹیوشن پڑھاتا ہوں. یعنی اس کو وہ اپنا سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی میں کو کام کرتا ہوں، یہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے، بل بجلی کا بنانے کے لیے ہے. معلم کا مضمون ہوتا ہے، اس مضمون کا پابند ہوتا ہے، اپنے مضمون سے ہٹتا نہیں ہے. اور انبیاء وہ معلم ہیں جو اپنے مضمون سے ایک دن بھی نہیں ہٹے، ایک دن بھی فالتو بات نہیں کی، ایک دن بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، اپنے مضمون پہ پکے رہے. شاگرد نالائق تھے، نہیں بھی پڑھتے تھے، توجہ نہیں ہوتی تھی، نبی اپنے موضوع سے نہیں ہٹتے تھے. ائمہ اسی طرح کے معلم ہیں. علی علیہ السلام کے آپ خطبے سنیں، ایک دن بھی، ایک جملے میں بھی علی اپنے مضمون سے ہٹتے نہیں ہیں. توحید کے اوپر قائم ہے، دین کے اوپر قائم ہے، معارف کے اوپر قائم ہے. انسان کی ہدایت ان کا اصل مضمون ہے. اس مضمون کے اوپر مکمل طور پر کاربند ہیں، اپنے مضمون سے نہیں ہٹتے. لیکن ہم نے یہ کام کر دیا ہے، ہم نے اپنا مضمون بدل دیا. معلم اور مضمون لے کے آیا پڑھانے کے لیے، ہم نے اور کتابیں کھول لی ہیں. البتہ ہم نے جو کتابیں کھولی ہیں وہ بھی غلط نہیں ہیں، ٹھیک کتابیں ہیں، لیکن مضمون استاد اور شاگرد کا ایک نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کبھی ایسے اساتذہ جن کو تنخواہ نہ ملتی ہو اور وہ طالب علم جن کو گھر سے خرچہ نہ آتا ہو، یہ عموماً یہ کام کرتے ہیں کہ استاد اور کتاب لے کے آتا ہے پڑھانے کے لیے، شاگرد کے پاس اور کتاب کھلی ہوتی ہے. مثلا استاد میتھ کی کتاب لے کر آیا ہے کہ میں ان کو حساب پڑھانا ہے، شاگرد نے آگے اسلامیات کھولی ہوئی ہے کہ میں نے اس استاد سے اسلامیات پڑھنی ہے. کتنی دفعہ کلاس میں ہوتا ہے، کلاس میں شاگرد کے پاس کتاب کھلی ہے، کون سی کتاب ہے؟ فقہ کی کتاب میں صرف کی کتاب کھلی ہوئی ہے، صرف کے پیریڈ میں نحو کی کتاب کھلی ہوئی ہے. یہ روزمرہ ہوتا ہے. یہ پریشان حال لوگ جو ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں کس استاد کے پاس کس پیریڈ میں کون سی کتاب لے کے جاؤں. اور یہ کنفیوژن ساری قوم کے اندر ہے، ہم سب کے اندر ہے. جب رسول اللہ کی کلاس میں آئے ہیں تو ہم نے وہ کتاب ساتھ لائی ہی نہیں جو رسول اللہ پڑھاتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول اللہ کتاب و حکمت تعلیم دیتے ہیں. ہم وہ کتاب لاتے ہی نہیں ہیں رسول اللہ کے سامنے کہ جی حضور یہ پڑھائیے ہمیں، آپ کو اللہ نے یہ کلاس دی ہے، یہ کتاب دے کے بھیجا ہے، حکمت پڑھائیے ہمیں، قرآن پڑھائیے ہمیں، آسمانی کتاب پڑھائیے ہمیں. ہماری کتاب اور ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھ لیں جب رسول اللہ کی میلاد محفل ہوتی ہے تو ہمارے پاس عقیدت کی کتاب کھلی ہوتی ہے، رسول اللہ کے پاس حکمت کی کتاب کھلی ہوئی ہے. وہ حکمت فرما رہے ہیں، ہم عقیدت سننا چاہتے ہیں. وہ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، ہم کس سے سننا چاہتے ہیں. اور یہی حال امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے. امام حسین علیہ السلام معلم ہیں، معلم سرمشق. وہ معلم جس نے پوری بشریت کے لیے درس لکھا ہے، مشق لکھی ہے، سرمشق جملہ لکھا ہے تاکہ سارے وہ مشقیں کریں. ہم نے وہ کتاب ہی بند کر دی ہے امام حسین والی، اور ہم اپنا سبجیکٹ ہی بدل گیا ہے. مثلا اس وقت انبیاء کا مقصد دین خدا ہے، لیکن قوموں کا مقصد جس طرح بنی اسرائیل ہیں، حضرت عیسیٰ کی کتاب و مضمون دین خدا ہے، عیسائیوں کا مضمون عیسیٰ مسیح ہے، عیسیٰ اللہ ہے. انہوں نے مضمون ہی نئی کتاب خود لکھ لی، اپنی کتاب ہی بدل دی، سبجیکٹ ہی ایک نہیں ہے نبی کا، معلم کا اور شاگردوں کا. اسی طرح ہم نے رسول اللہ معلم بنا کر بھیجے گئے. اب ہماری عقیدت ہے رسول اللہ سے، ہماری کتاب عقیدت کی ہے، رسول اللہ کی کتاب قرآن ہے، حکمت ہے. ہم وہ پڑھتے نہیں ہیں،
اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ فرماتے نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام، جتنے مجالس محافل امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہوتی ہیں اتنی کسی اور نام پر نہیں ہوتی، اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں وہ کتاب وہ مضمون زیر بحث ہی نہیں آتا جو امام حسین علیہ السلام جس کے معلم ہیں، امام حسین علیہ السلام جو پڑھانا چاہتے ہیں، جو سکھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے خود امام حسین علیہ السلام کو موضوع اور سبجیکٹ بنا دیا ہے، اور اس کے اوپر جو مطالب ہیں وہ سارے ہمارے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ مطالب سے کتاب بنائی ہے امام حسین کے بارے میں، اور امام حسین جو مضمون لے کر آئے تھے پڑھانا وہ اسے بند کر دیا ہم نے۔ یہی نتیجہ ہے کہ ہم راہ امام حسین، مقصد امام حسین سے دور ہیں۔ اگر کتاب خدا مضمون ہوتا ہمارا بھی، جس طرح نبیوں کا مضمون تھا وہ پڑھانے آئے تھے ہم پڑھ لیتے، امام حسین جو مضمون پڑھانے آئے تھے ہم پڑھ لیتے، تو یہ گمراہیاں نہ ہوتی، یہ طاغوتیت نہ ہوتی، یہ یزیدیت نہ ہوتی، یہ قوموں کی ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی، قومیں ذلیل ہو کر سر جھکا کے زندگی بسر نہ کرتی اگر مضمون امام حسین کا پڑھتے، سبجیکٹ تبدیل نہ ہوتا، یہ نصاب نہ بدلتا دین کا، وہی رہتا جو ان ہستیوں کے پاس تھا اور انہوں نے پڑھایا۔ علامہ اقبال ایک بات پہ بہت پریشان لگتے ہیں، فکر مند لگتے ہیں، وہ یہ کہ وہ کیا درس تھا جو رسول اللہ نے نسل اول کو پڑھایا، اور وہ کیا کہاں گیا جو آج اتنی کثرت کے ساتھ رسول اللہ کے پیروکاروں کو معلوم نہیں ہے۔ وہ راز کیا تھا، وہ نقطہ کیا تھا جو رسول اللہ نے ان ان پڑھوں کو بتایا اور وہ اولیاء بن گئے، اور آج پڑھے لکھے اس نقطے سے بے خبر ہیں۔ وہ یہی ہے، ہمارا مضمون ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ سبجیکٹ پہلے ہمیں یہ تبدیلی سرکار سے رجوع کر کے واپس پلٹیں دین کی طرف، قرآن کی طرف، امامت کی طرف، ولایت کی طرف، اور یہ جو خود ساختہ مضامین ہیں یہ نہیں ہے دین کا نصاب۔ یہ عیسیٰ مسیح کے بارے میں عیسائیوں نے جو کچھ کہا، رسول اللہ کے بارے میں مسلمانوں نے جو کچھ کہا، امام حسین کے بارے میں جو معتقدین نے کہا، یہ نہیں ہے مضمون، یہ ان کی اپنے ذہنوں کی اختراع ہے، مسخ کر دیا، تحریف کر کے انہوں نے پیش کیا۔ وہ مضمون اصل ہے جو امام حسین علیہ السلام نے تدریس کیا، پڑھایا، جس کی سرمشق لکھی ہے۔ اس میں مقصد فقط خدا کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ گمراہی ہے، مقصد بھول جانا۔ جب مقصد بھول جاتا ہے انسان، وسائل کو مقصد بنا لیتا ہے اور غیر اللہ کو مقصد بنا لیتا ہے، پھر انسان سے صراط بھی گم ہو جاتا ہے۔ جب صراط گم ہو جاتا ہے پھر تقویٰ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیم، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین فہمی کی توفیق نصیب فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی پہچان اور معرفت عطا فرمائے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ اس صراط پر تقویٰ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ،
و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر تقوی مقرر فرمائی ہے، اور اس حفاظتی تدبیر کے پرچار کے لیے، تبلیغ کے لیے، قیام کے لیے، نفاذ کے لیے اور امت با تقوی بنانے کے لیے جو عوامل فراہم کیے ہیں، ان میں نماز جمعہ ہے۔ اپنی خاص ترکیب کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ، زمانی خصوصیت کے لحاظ سے اور اپنی دیگر شرائط کے اعتبار سے ایک منفرد عبادت مقرر فرمائی ہے۔ لیکن یہ عبادت بھی فہم دین میں، شناخت دین میں مشکل کا شکار ہوئی ہے۔ جیسا عرض کیا تھا کہ متضاد فتاوی نماز جمعہ کے متعلق یہ اس تشویش کی علامت ہیں جو نماز جمعہ کے متعلق ذہنوں میں قائم ہوئے ہیں، خصوصاً غیبت کے زمانے میں۔ جس طرح امامیہ اثنا عشری کا اعتقاد ہے، ویسے امامت امام مہدی پر سب کا اعتقاد ہے، تمام مسلمان فرقوں کا، لیکن ان کے ہاں مہدویت کا تصور اس طرح سے نہیں ہے جس طرح اثنا عشری جماعت کے اندر ہے۔ باقی مسلمانوں میں یہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے آخر الزمان میں، چونکہ مسلمات دین میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات کا مصداق یہی وعدہ خدا ہے، ظہور امام۔ بہت سارے اہل سنت فرق کا یہ اعتقاد ہے کہ پیدا ہوں گے آخر الزمان میں، لیکن امامیہ کے ہاں یہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں، اور اثنا عشری نظریے کے مطابق امام 12 ہم امام مہدی ہیں، اور باقی جو شیعہ فرقے ہیں ان کے نزدیک پہلے سے امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ جس طرح کیسانیہ تھے، وہ محمد ابن حنفیہ کو امام مہدی کہتے تھے، اسی طرح زیدیہ زید بن علی کو امام مہدی کہتے تھے، اسی طرح بہت سارے اور اہل بیت میں سے ہی شنا افراد تھے جن کو مہدویت سے تعبیر کیا گیا۔ یہ جس طرح اسماعیلی ہیں جو امام صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل کو امام مہدی کہتے ہیں، اسی طرح سے واقفیہ ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام مہدی مانتے ہیں۔ یہ تاریخ کے اندر، تاریخ ادیان میں اور تاریخ تشیع میں بھی رہا ہے۔ اثنا عشری جو اکثریتی شیعہ جماعت ہے، اس میں یہ ہے تصور کہ امام 12ویں امام ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بطن سے، صلب سے پیدا ہونے والے، اور حضرت نرجس خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والی ہستی پردہ غیبت میں ہے۔ غیبت پر اعتقاد خود ایک بڑا موضوع، مسائل چھیڑنے والا موضوع بن جاتا ہے کہ اب جب کہ غیبت کا زمانہ ہے تو پھر ہدایت کا کیا ہوگا، دین کا کیا ہوگا، امامت کا کیا ہوگا، نظام کا کیا ہوگا۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں کہ اکثر اثنا عشری پھر ان سوالات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں امام غائب ہیں اور ہم آزاد ہیں، پھر آزادی کی زندگی گزارتے ہیں لبرل بن کر۔ جبکہ یہ سب سوالات ہیں کہ اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے، تو پھر اس سے کہ جو لوازمات ہیں ان کو بھی آپ فراہم کریں، پورا کریں۔ اسی میں یہ ایک موضوع پیدا ہوا ہے کہ نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں واجب ہے یا نہیں، اور عرض کیا تھا کہ 4-5 فتاوی بصورت متضاد موجود ہیں۔
اور ان پر اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اشارہ کیا تھا کہ اجماع مسلمین، نہ صرف علماء امامیہ بلکہ اجماع مسلمین اگر ہم دعویٰ کریں تو وہ بے جا نہیں ہے، اور وہ ہے نماز جمعہ کے وجوب پر، چونکہ قرآن کریم کی نص موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین قاطع موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے کہ حضور نے پابندی کے ساتھ نماز جمعہ خود قائم کیا، لوگوں کو نماز جمعہ کی ترغیب دلائی، اور نماز جمعہ ترک کرنے والوں کو بہت ہی تنبیہ کی اور ان کی توبیخ کی، بلکہ کہا منافق ہے جو 3 نماز جمعہ مسلسل بغیر عذر کے ترک کر دے، اس کو منافق کہا۔ یہ امت کا حصہ ہی نہیں ہے جو نماز جمعہ کو اہمیت نہیں دیتا، یہ خفیف سمجھتا ہے نماز جمعہ۔ لیکن متاسفانہ یہ اختلاف پیدا ہوا، اجماع کا دعویٰ کیا گیا، لیکن اجماع ایک قول پر تو ثابت ہے، وہ ہے وجوب نماز جمعہ، باقی اقوال ان کے لیے اجماع کا دعویٰ۔ اور جب نماز جمعہ جو ایک رکنیت رکھتی ہے، یہ نماز ویسے رکن ہے، الصلاۃ عمود الدین، دین کا رکن ہے نماز، اور دین قائم ہی اسی صورت میں ہوتا ہے جب اس کے ارکان قائم ہوں۔ ارکان کو نظر انداز کر کے ہم خود سے ارکان کے متبادل کام کریں، جس کو یہاں اردو میں بھی اور پنجابی اور اردو سے ملحقہ زبانوں میں کہتے ہیں جگاڑ۔ ایک قانون ہوتا ہے، ایک جگاڑ ہوتا ہے۔ اگر قانون کے مطابق کوئی کام کریں یہ قانونی کام ہے، اگر قانون کو نظر انداز کر کے کسی متبادل راستے سے کام کریں اس کو جگاڑ کہتے ہیں۔ کہ آپ نے کام تو چلا لیا، کام چلانے کے لیے جو حربہ استعمال کیا جائے، ضابطے سے ہٹ کر، قانون سے ہٹ کر کام چلانے کے لیے، اس کو جگاڑ کہتے ہیں۔ خوب یہ جگاڑ زندگی میں تو روزمرہ آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، مثلا کسی کے گھر میں بجلی نہیں ہے تو اس نے جگاڑ لگا لیا ہے، کوئی اور متبادل انتظام کر لیا ہے، وہ یو پی ایس لے لیا ہے، جنریٹر لے لیا ہے، کوئی کر لیا ہے، یہ جگاڑ میں آتا ہے، چونکہ دوسرا طریقہ آپ نے کام چلا لیا ہے اپنا۔ جب چلتی گاڑی آپ کی پٹرول ختم ہوتا ہے تو بند ہو جاتی ہے، پھر آپ دھکا لگاتے ہیں، کچھ لوگ دھکا لگاتے ہیں، کئی کلومیٹر تک دھکا لگا کے گاڑی لے جاتے ہیں، پہنچ تو گئے آپ، جگاڑ لگا کے دھکا لگا کے پہنچ گئے، لیکن یہ طریقہ نہیں تھا، قانون یہ نہیں تھا۔ قانون یہ تھا کہ گاڑی میں پٹرول ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ جگاڑ سے انسان کے روزمرہ زندگی کے مسائل بھی صحیح طریقے سے نہیں انجام پاتے۔ جہاں جگاڑو کام ہوتے ہیں وہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، چونکہ جگاڑ ایک وقت تک کارآمد ہوتے ہیں، اس کے بعد جگاڑ ختم ہو جاتا ہے، جواب دے دیتا ہے۔ اگر آپ مثلا عمارتیں نہیں بناتے اور عمارتیں بناتے ہوئے ان کے ارکان بنیادیں نہیں بناتے، جگاڑ لگاتے ہیں، تو چند صبح تو یہ نظام چلے گا، پھر اس کے بعد منہدم ہو جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا۔ اور یہی ہم نے سیکھ لیا دین میں بھی جگاڑ لگانا، یعنی جو اللہ نے دین مقرر کیا تھا اسے چھوڑ دیا ہے، اب جگاڑ سے کام چلانا شروع کرتے ہیں۔ جگاڑ سے نہیں ہوتا کام، ارکان دین کے قیام سے دین کا نظام برپا ہوتا ہے، نہ جگاڑ سے۔ یہ شروع سے ہی شروع ہو گیا، تاریخ اسلام کے آغاز میں ہی جگاڑو حرکتیں شروع ہو گئیں کہ اگر امامت نہیں ہے تو جگاڑ لگا لیتے ہیں، کام تو چلانا ہے، چل گیا، کام چل بھی گیا لیکن خرابی پیدا ہو گئی جگاڑ سے۔ اور پھر بعد میں جو نسل پیدا ہوئی اس نے جگاڑ کو ہی دین سمجھا، انہوں نے سمجھا یہی ہے۔ ایک مثال دی تھی میں نے کسی وقت میں کہ اگر آپ کوئی پھل لے کے کھائیں بازار سے، جیسے آج کل امرود کا موسم ہے تو امرود میں بعض جگہ آفت لگ جاتی ہے، کیڑا ہوتا ہے، امرود کھاتے ہوئے پہلے کھول کے دیکھ لیا کریں، اس میں کیڑا ہوتا ہے۔ اب فرض کریں آپ کسی آفت زدہ علاقے میں ہیں اور وہاں کے ہر امرود میں کیڑا ہے، تو آپ جب امرود دیکھا ہے کیڑے والا ہی دیکھا ہے، اس نسل نے جتنے امرود کھائے ہیں کیڑے والے کھائے ہیں۔ اگر ان کو صاف ستھرا امرود لا کے دیں تو وہ پھینک دیں گے، وہ کہیں گے یہ اصلی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیڑا کہاں ہے، کیڑا ہو تو اصلی کی علامت ہے۔ چونکہ کیڑے کھانے والی نسل
اس کے نزدیک ہر چیز میں کیڑا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ صحیح نہیں ہے. جگاڑ دیکھ دیکھ کے ہمارے آباء و اجداد بھی جگاڑ ہی سے کام چلاتے رہے. ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی جگاڑ کے زمانے میں پیدا ہوئے. ہر چیز میں جگاڑ دیکھا ہم نے تو ہم نے سمجھا یہ جگاڑ ہی اصل دین ہے. یہ نہیں ہے عزیز من. قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں تو یہ جگاڑ صحیح نہیں ہے جن سے ہم کام چلاتے ہیں. شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، صدر اول نے، شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی کہ شریعت کے اندر جو ہیلے، شرعی ہیلے استعمال کیے گئے ہیں علماء، یہ جگاڑ ہے. ہیلے کا دوسرا نام ہی جگاڑ ہے. مثلا اصل جو حکم تھا اللہ کا وہ نہیں عملی ہو سکتا تو وہ ہیلا بتاتے ہیں، پھر اس ہیلے سے یہ کام کر لو. اور ہیلے کیا ہے؟ مثلا جیسے مختلف ہیلے بتائے ہیں. اب میں بتا دیتا ہوں کہ علماء نے کیا ہیلے نکالے. جیسے مغربی ممالک میں لوگ جا کے مسلمان مومنین وہاں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. حلال گوشت کھانا، حلال چیزیں کھانا، باقی روابط. ایک محرم نامحرم کا بعض تو خیال نہیں کرتے، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا آزادی ملی ہے، عورتوں سے ہاتھ ملائیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھیں دفتروں میں، کمپنیوں میں، اداروں میں. لیکن متدینین کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں. علماء سے پوچھتے ہیں. جو معروف فتاویٰ ہیں، ایک مثلا دو فتویٰ کا میں ذکر کرتا ہوں. ایک شیعہ فتویٰ ہے اور ایک وہابی علماء کا فتویٰ ہے. شیعہ علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر آپ کو نامحرم سے ہاتھ ملانا ہی پڑ جائے تو دستانے پہن لو، موزے پہن لو آپ، اور موزے پہن کے اس سے ہاتھ ملا لو آپ. یہ انہوں نے رائے حل بتایا ہے. وہابی عالم نے اس سے زیادہ مسلمانوں کا پسندیدہ رائے حل بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نامحرم کو محرم بنا لو. وہ نامحرم کو محرم کیسے بنائیں؟ محرم بنانے کا ایک طریقہ یہ نہیں کہ شادی کر لو اس سے. تو شادی تو ظاہر ہے ہر عورت تو ہر مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کرتی ہے، کتنوں کے ساتھ کرے گی؟ ایک دفتر کے اندر اگر 20 مسلمان ہیں، ایک عورت ہے، تو 20 سے تو نہیں کر سکتی شادی. ممکن ہے ایک سے بھی نہ کرے وہ شادی. اس نے یہ رائے حل بتایا ہے کہ یہ 20 کے 20 اس کے محرم بن سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس عورت کا دودھ پی لیں. یہ وہابی علماء کا باقاعدہ فتویٰ ہے رسمی. یہ جگاڑ ہیں ان کے. یہ شریعت کو اس زمانے میں مسخرہ بنا رہے ہیں کہ اس طرح سارے بیٹے بن جائیں گے، اس کے رضائی بیٹے بن جائیں گے. یہ دین آپ یورپ میں جا کر عملی کرو گے، یہ دنیا کو بتاؤ گے، یہ ہے اسلامی طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ. رسول اللہ نے یہ بتایا تھا کہ محرم بن جاؤ، اس طرح سے آپ بیٹے بن جاؤ اس کے فلاں. یہ مسخرہ ہے، یہ ہیلے ہیں، یہ شرعی ہیلے ہیں، نہ شرعی احکام. سود کھانا ہے، سود کو کیا کرو؟ آپ بینک میں جاؤ، سود کے پیسے اگر کھانا چاہتے ہو تو آپ پیسے، بینک جو آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ ایک پینسل بینک کو بیچ دو. مثلا اگر 10 کروڑ روپیہ آپ نے بینک سے خریدا ہے، لون لیا ہے، تو اس کو حلال کرنے کے لیے ایک بال پوائنٹ بیچ میں رکھو کہ یہ بینک نے آپ کو 10 کروڑ روپیہ دیا ہے اور اس کے بدلے میں بال پوائنٹ ہے آپ کے پاس، بیچا ہے اس نے. یہ ہیلے ہیں، اس سے شریعت کے حرام حلال ہو جاتا ہے. یہ جگاڑ ہیں. یہ جگاڑ لگے ہوئے ہیں. امامت کے بجائے جگاڑ، اسلامی معیشت کے بجائے جگاڑ، اسلامی تعلیم کے بجائے جگاڑ. ہر چیز جگاڑ سے چل رہی ہے. اسی طرح ارکان دین اگر قائم نہیں کریں گے ہم، سب سے بڑا رکن دین ولایت ہے، حکومت ولایت، نہ قصیدہ ربائی ولایت کی، تنظیم ولایت کی، اڈا ولایت کا، یہ نہیں. نظام حکومت ولایت یہ رکن اول دین ہے اور سب سے اہم رکن دین ہے. نماز رکن دین ہے، نماز جمعہ رکن دین ہے. ارکان قائم نہیں کرو گے، جگاڑ لگا لو گے. جمعے میں اجتماع کے بجائے کیا کریں؟ ہفتگی میٹنگ رکھ لیں. ہفتگی میٹنگ کہاں؟ جمعے کے متبادل میٹنگز ہیں، پارٹی میٹنگز ہیں، تنظیمی میٹنگیں ہیں.
امت بنانے کے بجائے جگاڑ لگا لو، تنظیم بنا لو. امت نہیں بناؤ، تنظیم بنا لو. مسجد نہیں بناؤ، دفتر بنا لو، سیکٹریٹ بنا لو. مسجد رکن دین ہے. اسلام کا منظور شدہ گھر، دینی مرکز مسجد ہے. باقی سارے وہ ہم نے خود اپنے اجتہاد کے ذریعے سے جواز نکالا ہے. اللہ نے جس کا فرمان دیا وہ مسجد ہے. اللہ نے جن چیزوں کا فرمان دیا وہ نماز ہے، اور نماز جمعہ ہے. اور روز جمعہ سید ایام، سردار ایام، جس طرح کی تعبیرات روز جمعہ کے متعلق ہے کہ سید الایام ہے. اس دن انسان کوشش کرے نظام الہی کے لیے اس میں شرکت بھی کرے اور اس کو برپا بھی کرے. پہلے یہ رکن کھڑا کرو. دین کی باقی ساری کوششیں کیوں رائے گاہ ہیں؟ کیوں مبلغوں کی تبلیغ ضائع ہے؟ کیوں واعظوں کا واعظ ضائع ہے؟ اس لیے کہ ارکان کے بغیر سارے لگے ہوئے ہیں، واعظ کرنے، نصیحتیں کرنے، تبلیغ کرنے. ارکان کی طرف نہیں آتے، قیام ارکان رکن قائم نہیں کرتے. واعظ سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی مثال کہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا جب تک یہ ارکان قائم نہیں کرو گے. اور امر بالمعروف رکن ہے دین کا. نماز جمعہ رکن ہے دین کا. یہ وہ ارکان ہیں جن کی بنیاد پر نظام قائم ہوگا، نظام الہی قائم ہوگا، نظام امامت و ولایت قائم ہوگا. وقت کم ہے، نماز کا وقت ہے. انشاءاللہ اس فتاوی کی تحقیق کریں گے، بیان کریں گے متضاد فتاوی اور ان کے قائلین اور ان کے ادلہ انشاءاللہ بعد میں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے نظام کے قیام کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.